بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کلیلہ دمنہ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ یہ ہندی الاصل کتاب ہے اور پہلے یہ سنسکرت زبان میں تخلیق کی گئی۔ 5 ابواب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا نام پنچتنتر رکھا گیا۔ ڈاکٹر ہرٹل کا یہ دعویٰ ہے کہ آج یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ بیشتر محققین کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ اصل کتاب سیاسی اور سماجی تعلیم کے نصاب کی شکل میں نوعمر شہزادوں کے لیے تخلیق کی گئی تھی، لیکن اس کے ضائع ہو جانے پر دوبارہ یادداشتوں پر مبنی پنچتنتر تخلیق کی گئی۔ اس میں نئی تخلیق شدہ کتاب میں کچھ کہانیاں پرانی ہیں اور کچھ نئی۔ اسے بیدبا جو ایک دانا اور معروف فلسفی تھا، اس نے تخلیق کیا اور اس نے دبشلیم بادشاہ کے لیے تخلیق کیا، جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور جس کو زبانی کلامی نصیحت کرنا بیدبا کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے پرندوں اور جانوروں کے کرداروں کے ذریعے سے دبشلیم کو نصیحت کی۔ اس کتاب کے متعلق بھی وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تخلیق ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 6 صدی عیسوی تک اس کی شہرت ہندوستان سے دنیا کے دیگر ممالک تک جا پہنچی۔ یہی وجہ تھی کہ ایران کے بادشاہ نوشیروان، جس کا عہد حکومت 531 سے 579 کے عرصے پر مشتمل ہے، نے جب اس کتاب کا شہرہ سنا تو اس نے اپنے وزیر، جس کا نام برزویہ تھا، اس کو اس کتاب کے حصول کے لیے ہندوستان روانہ کیا۔ برزویہ نے مذکورہ کتاب کو سنسکرت سے فارسی زبان میں منتقل کیا، جو اس وقت پالی کہلاتی تھی۔ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ کہانیاں شامل کیں اور اس میں ایک دیباچہ بھی شامل کیا، جس میں اپنا احوال درج کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سفر کا احوال بھی درج کیا ہے اور کتاب کے حصول میں جن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 4 صدی عیسوی میں یہ کتاب پہلوی یعنی فارسی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوئی اور پہلوی سے عربی میں منتقل کرنے کا سہرا عبداللہ ابن مقفع کے سر ہے۔ عبداللہ ابن مقفع کے متعلق معروف ہے کہ اس نے مزید 4 ابواب کا اضافہ کیا۔ عبداللہ ابن مقفع نے اس کا نام کلیلہ دمنہ رکھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ سنسکرت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ سنسکرت میں گیدڑوں کے 2 کردار جن کے نام کرتک اور دمنک تھے، اس کا ترجمہ عبداللہ ابن مقفع نے عربی میں کلیلہ دمنہ کے نام سے کیا اور پھر اسی پر اس کتاب کا نام رکھا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں ان کے 9 رتنوں میں شامل ایک اہم نام ابو الفضل نے عیار دانش کے نام سے کلیلہ دمنہ کو آسان فارسی میں منتقل کیا اور اس کے بعد تقریباً آپ کلیلہ دمنہ کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اب تک 50 کے لگ بھگ زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے وہ مفتی رفیع الدین حنیف کی ترجمہ شدہ کتاب ہے اور مفتی رفیع الدین حنیف کے سامنے عبداللہ ابن مقفع کی کتاب کلیلہ دمنہ تھی ترجمہ کرتے وقت۔ اس کتاب کے دیباچہ نگار
خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب کو اردو زبان میں ڈھالنے والے پہلے شخص مفتی رفیع الدین حنیف ہیں، لیکن مفتی رفیع الدین حنیف نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1885 میں ایک انگریز کے کہنے پر ایک مصنف نے اسے اردو میں منتقل کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب اس کی ترجمہ شدہ کتاب نایاب ہے، وہ کہیں نہیں ملتی۔ رفیع الدین حنیف کی یہ کتاب جون 2011 سے ستمبر 2011 تک روزنامہ مصنف کے جمعہ ایڈیشن میں شائع ہوتی رہی۔ یہ ہم نے ایک مختصر سا تعارف کلیلہ و دمنہ کا دیکھا ہے، اور اس میں محققین میں اس کے متعلق اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی ریسرچ سے اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 15 کہانیاں شامل ہیں۔ اگر ان کا میں نام لوں تو پہلی کہانی شیر اور بیل کی ہے، پھر اسی کا حصہ ہے دمنہ کے معاملے میں غور و خوض، دوسری اخوان صفا، الو اور کوے، بندر اور کچھوا، عابد اور نیولا، چوہا اور بلی، بادشاہ اور فنزا پرندہ، شیر اور گیدڑ، الاز بلاز اور ایریخت، شیرنی، تیر انداز اور شاہر، عابد اور مہمان، مسافر اور سنار، بادشاہ کا بیٹا اور اس کے ساتھی، اور آخری کہانی کبوتر، لومڑی اور بگلا کے نام سے شامل ہے۔